إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں. میرے محترم سامعین حضرات، محبان اہل بیت، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدۃ نساء العالمین شہزادہ علی اکبر کی مناسبت سے آج چند معروضات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. اور عزیزان ایمان، ان کا ذکر جو ہے وہ عبادت تو ہے ہی، عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرے کو صحیح راہ دکھانے کا ایک بہتر آئینہ ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی میں، اگر ہم ان کے کردار پہ تھوڑی سی بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیں کہ شہزادہ علی اکبر کس کمال کا نام ہے، کس فضیلت کا نام ہے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں بچے کیسے پروان ہوتے ہیں، ان کے یہاں پرورش کیسے ہوتی ہے. چند معروضات آپ تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد مجلس رحمت کو تمام کرنا ہے. صبح سے آپ لوگ مسلسل ذکر کر رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر کی مصیبت کو یاد کر کے، شہادت کو یاد کر کے اشکبار ہو رہے ہیں، خوب ماتم کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں. یقیناً آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے. میں بہت کم وقت میں بہت جلدی اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، اور جتنے بھی مومنین آتے رہیں گے انشاءاللہ ثواب میں شرکت ہوتی رہے گی، عزا کے فرش پر آتے رہیں گے. عزیزان ایمان، کل گفتگو جہاں سے ہم نے چھوڑی اسی سے بات کو مربوط کرتے ہوئے، ربط دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بھائی، اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کل یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. بھائی، اطاعت کا مفہوم واضح کرنا ہے اور اولی الامر کون ہے یہ بتانا ہے. اس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے. معاشرے کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ جب اصلاح ہوگی تو ہم صحیح اور غلط سمجھیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے. بھائی، سمجھ میں آئے گا ہمیں. جو سماج کے اندر، معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے اسے دور کرنا ضروری ہے، جس سے آپسی یہ مجلسیں اتحاد کا پیغام دیتی ہیں. یہ مجلسیں پیغام انسانیت کا نام ہے، یہ مجلسیں درسگاہ انسانیت کا نام ہے، یہ مجلسیں دین شناسی کا نام ہے، یہ مجلسیں دینداری کا نام ہے، یہ مجلسیں بیداری کا نام ہے، یہ مجلسیں قوم کو زندہ رکھتی ہیں، یہ مجلسیں پاک تحریک کا نام ہے. اس تحریک کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ تحریک ہمیں تسبیح کے دانوں کی طرح ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہے. بھائی، جب تک ہم عزا کے فرش پر ہیں، اس ذکر کو ذکر کی طرح کر رہے ہیں، اس عبادت کو عبادت کی طرح کر رہے ہیں، تو ہم مومن ہیں، متقی ہیں. لیکن اگر عبادت میں سیاست آ گئی تو بھائی عبادت نہیں رہے گی. یہاں عبادت کا جو خلوص ہے، خلوص کا جلوس نکل جائے گا. بھائی، خلوص چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا. جہاں خلوص نہیں ہوتا وہاں غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شیطان کہلاتا ہے. یہاں اللہ نے اپنی بارگاہ سے شیطان مردود کو نکال دیا. کیا کہہ کر کہ نکل جا میری بارگاہ سے.
بھائی پوری کائنات میں اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پروردگار تو نکال رہا ہے تو شیطان اسی دنیا میں ہر جگہ ہے، یہ تیری بارگاہ کہاں ہے؟ شیطان بہکا رہا ہے لوگوں کو۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ بے شک میں ہر جگہ ہوں، لیکن ہر جگہ میری بارگاہ نہیں بنے گی۔ بھائی بڑی توجہ، کہا پروردگار تو بارگاہ کہاں بنے گی؟ تیری بارگاہ کون سی ہوگی؟ کہا میں ہر جگہ موجود ہوں، لیکن ہر جگہ میری بارگاہ نہیں بنائی جا سکتی۔ بھائی اس کا تقدس ہے، ہر جگہ اس کی بارگاہ نہیں بنائی جا سکتی۔ پروردگار بارگاہ کہاں بنے گی؟ کہا بارگاہ وہاں بنے گی کہ جہاں پر میں، میرا دین اور میرا ولی ہوگا۔ یعنی جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جہاں ولی الامر ہوں گے وہاں اس کی بارگاہ ہوگی۔ اب پروردگار تو اطاعت کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے، عبادت کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ اطاعت کس کی ہونی چاہیے، عبادت کس کی ہونی چاہیے، اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ تو پروردگار ہم جو تیری اطاعت کریں، ہم جو تیری عبادت کریں تو کیسے کریں؟ تو ہر جگہ موجود ہے، تجھے کہاں آ کر ڈھونڈے اور تیری عبادت کس طرح سے کرے؟ تو پروردگار نے کہا دیکھو ویسے تو میں چاروں طرف ہوں، چاروں طرف ہوں، چاروں سمتوں میں ہوں، یعنی پورب پشچم اتر دکشن، جدھر بھی چاہو تم مجھے پا سکتے ہو۔ لیکن ان چاروں میں سے، بھائی پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، ان چاروں میں سے جب تک تین کو چھوڑو گے نہیں، ایک کو قبلہ نہیں بناؤ گے، زندہ باد، سلامت رہو بھائی، جب تک تین کو چھوڑو گے نہیں، دین تک پہنچو گے نہیں۔ بھائی تین کو چھوڑ کے دین تک پہنچو، ایک کو قبلہ بناؤ۔ یعنی ہم نے، بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، پورب پشچم اتر دکشن، بھائی ہر جگہ اللہ موجود ہے، چاروں سمتوں میں اللہ موجود ہے، چاروں دشاؤں میں اللہ موجود ہے، اللہ زمین کے ذرے ذرے میں ہے، بھائی ہر پوری کائنات میں اللہ ہے۔ بھائی جدھر چاہے ہم رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار اب جب اللہ نے کہا کہ میں چاروں طرف ہوں، تو ہم نے کیا کیا؟ بجائے قبلہ رخ ہو کر دوسری اور رک کر کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ صاحب یہ کیا ہوا؟ اب جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ نے وہ نماز میرے منہ پہ دے ماری۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کدھر رک کر لیا؟ کہا تو نے تو کہا تھا کہ میں چاروں طرف ہوں، میں نے جدھر چاہ رک کر لیا، بھائی عبادت تیری کرنی ہے۔ کہا نہیں، عبادت کا ایک حصار ہے، بھائی عبادت کا ایک حصار ہے اور ایک طریقہ ہے، ایک تقدس ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب تک کعبے کی طرف رخ نہیں کرے گا تب تک تیری عبادت مکمل نہیں ہوگی، جب تک کعبے کی طرف رخ نہیں کرے گا تب تک تیری اطاعت نہیں ہوگی۔ بھائی چاروں دشاؤں میں ہوں، لیکن چاروں میں سے ایک کو چھوڑو اور ایک کو قبلہ بناؤ۔ اب ہم نے قبلہ بنا لیا، پروردگار ہم نے قبلہ بنا لیا، اب بتا تیری عبادت کیسے کرے؟ کہا دیکھو کسی بڑے کے سامنے جایا جاتا ہے تو تہذیب کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ کہا کیا تہذیب؟ کہا کہیں جایا جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کے جایا جاتا ہے، بن سور کے جایا جاتا ہے۔ بھائی انسان کسی کے یہاں جاتا ہے، مہمان کسی رشتہ داری میں یا کسی بھی بڑے انسان سے ملنے کے لیے، تو وہ بہترین لباس مزین کرتا ہے، بہترین لباس زیب تر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو کے جاتا ہے۔ اب قدرت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم جو کائنات کا سب سے بڑا ہے اس کی اطاعت کرنے جا رہے ہو، لہٰذا اللہ کی اطاعت کرنے سے پہلے جیسے تم کسی دنیاوی بڑے انسان کے پاس جاتے ہو تو سج سور کے جاتے ہو، پہن اوڑھ کر جاتے ہو، ہاتھ پاؤں دھل کر جاتے ہو، ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے تم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دھو لو، یعنی وضو کر لو۔ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے۔ اب شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ وضو کیسے کرو؟ وضو کس پانی سے کرو؟ دیکھیے پانی کی تین خرابیاں ہوتی ہیں، یا تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یا تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا اس کی بو بدل جاتی ہے، مہک اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، مزہ، ٹیسٹ، ذائقہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ اب وضو کا طریقہ شریعت بتا رہی ہے کیا؟ کہ تم پہلے اپنے ہاتھوں میں پانی لو،
بھائی بڑی توجہ، ہاتھوں میں پانی لو اور ہاتھوں میں پانی لینے کے بعد تمہاری آنکھیں جب دیکھ لیں کہ پانی صاف ستھرا ہے تو زبان سے کلی کر کے چکھو کہ کہیں اس کا ذائقہ تو نہیں تبدیل ہو گیا. بھائی بڑی توجہ، کہیں اس کا ذائقہ تو تبدیل نہیں ہو گیا. دیکھیے یہ وضو ہے، وضو. بھائی اب ہم نے جب کلی کی اور زبان نے ٹیسٹ پاس کر دیا، یعنی ذائقہ بتا دیا کہ ذائقہ ٹھیک ہے، تو اب قدرت نے کہا کہ ناک میں پانی ڈالو. اب ہم نے ناک میں پانی ڈالا، جب ناک نے پاس کر دیا کہ اس کی مہک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کی بو ٹھیک ہے، تو اب چوتھی مرتبہ، بھائی یہ 3 مرحلے گزر گئے، چوتھی مرتبہ ہم نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا. چوتھی مرتبہ ہم نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد قدرت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم تمہارا کتنا خیال کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جراثیم آلود پانی تمہاری خوبصورتی کو خراب کر دے. بھائی جراثیم آلود پانی کہیں تمہارے حسن کو خراب نہ کر دے، بھائی حسن کو خراب نہ کر دے. بھائی سب علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، علی اکبر کا جتنا حسن مشہور ہے کسی کا حسن مشہور نہیں. تاریخ میں بھائی 3 ہی تو حسن ہے، ایک حسن یوسف ہے، ایک حسن رسالت ہے اور ایک حسن علی اکبر ہے کہ جو مشہور ہے. لیکن عزیزان ایمان جتنا جناب علی اکبر کا حسن مشہور ہے اتنا کسی کا مشہور نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ علی اکبر نے اپنا حسن اسلام کے چہرے کو دیا ہے. علی اکبر نے اپنا چہرہ اسلام کے چہرے کو دیا ہے، اپنی خوبصورتی اسلام کی خوبصورتی کو دی ہے. اسلام اگر چمک رہا ہے، اسلام اگر سنورا ہوا ہے، اگر اسلام بلند و بالا ہے، اگر اسلام کا حسن نکھر کر سامنے آ رہا ہے تو یہ علی اکبر کے خون کا اثر ہے، یہ علی اکبر کی قربانی کی تاثیر ہے. اب ہم نے چوتھی مرتبہ کیا کیا؟ چہرے پر پانی ڈال دیا. اب جیسے ہی چہرے پر پانی ڈالا تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا بسم اللہ. ہم نے مسح کر لیا. کس چیز سے؟ پانی سے. سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا. پروردگار کی بارگاہ ہمیں آ گئی، پروردگار ہم تیری اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھ سے باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا دیکھو بڑوں کے سامنے، جب تم کسی بڑوں کے سامنے جاتے ہو ملاقات کرنے کے لیے تو جس سے ملاقات کی جاتی ہے، کسی بڑے کے سامنے جب کوئی چھوٹا جاتا ہے تو چھوٹوں کی تہذیب یہ ہوا کرتی ہے کہ بڑوں کے سامنے آئے تو بالکل مہذب ہو کر بیٹھ جائیں، تہذیب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بڑوں کے سامنے آ کر ادھر ادھر دیکھنا بڑی گستاخی مانی جاتی ہے. بھائی بڑی توجہ، بھائی ادھر ادھر دیکھنا، اٹینشن ہو کر کھڑے ہو جانا، یعنی بالکل سیدھے کھڑے رہنا، آپ کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس سے بڑوں کی ادب میں گستاخی نظر آئے. لہذا اب ہم اٹینشن ہو کر کھڑے ہو جائیں. اب ہم کھڑے ہو گئے، پروردگار اب ہم سے باتیں کر. کہا معرفت رکھتا ہے؟ میں نے کہا بالکل رکھتا ہوں. کہا ثبوت دے. اب ہم پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں. اب ہم نے ثبوت کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر لیا. پروردگار ہم نے ہاتھوں کو بلند کر لیا. یہ ہاتھ ہم کیوں بلند کر رہے ہیں؟ یہ ہاتھ ہم بلند کر کے اس لیے پوری کائنات کو بلند کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ہم نے ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، مطلب نہ ہمیں دکان یاد ہے، نہ مکان یاد ہے، نہ بیوی یاد ہے، نہ بچے یاد ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی ہم معرفت دے رہے ہیں نا اللہ کی، ہم پہچان کروا رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی. اب ہم معرفت کرا رہے ہیں. اب عزیزان ایمان کیا ہوا؟ اب معرفت کے لیے ہم نے ہاتھ کو بلند کر لیا. اب جو ہاتھ بلند ہو گئے ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے کہا وہ تو میں ہوں. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پروردگار میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جو میرا ہی نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا اللہ ہے، عالمین کا مربی ہے، عالمین کی تربیت کرنے والا ہے. پروردگار نے کہا اس سے آگے میں نے کہا الرحمن الرحیم. پروردگار تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے
اور رحیم بھی ہے۔ پروردگار میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ تو رحمان بھی ہے۔ اب عزیزان ایمان بڑے پڑھے لکھے افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے مطلب ایک ہی ہیں۔ بھائی رحمان کا بھی مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا بھی مطلب رحم کرنے والا۔ بھائی رحمان اور رحیم کا مطلب تفسیروں میں ایک لکھے گئے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رحمان و رحیم کے معنی ایک ہی ہے۔ بھائی جب اللہ رحمان کہہ چکا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جب ایک ہے، جب رحمان کہہ چکا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا، آخر رحمان کے فوراً بعد رحیم کیوں رکھا؟ اب عزیزان ایمان جب دنیا والوں نے وارثان قرآن سے ہٹ کر قرآن فہمی کی کوشش کی تو لکھ دیا کہ رحمان و رحیم کے معنی ایک ہے، لیکن جب وارثان علم قرآن سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں کہ رحمان و رحیم کے معنی کیا ہے، تو رحمان و رحیم کے معنی مولا نے بتائے کہ بھائی رحمان اس کی رحمت عامہ ہے، رحیم اس کی رحمت خاصہ ہے۔ رحمان اس کی رحمت عامہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ سب کو دیتا ہے، مطلب وہ دوست کو بھی دے گا، دشمن کو بھی دے گا، موسیٰ کو بھی دے گا، فرعون کو بھی دے گا، ابراہیم کو بھی دے گا، نمرود کو بھی دے گا، شداد کو بھی دے گا، حامان کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، کافروں کو بھی دے گا۔ بھائی وہ رحمان ہے، رحمان رحمان اس کی رحمت عامہ ہے، رحیم اس کی رحمت خاصہ ہے۔ رحمان ہے وہ عالمین کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے۔ سلامت رہیں۔ بھائی رحمان ہے عالمین کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے، وہ سب کو دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پروردگار میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ تو مالک یوم الدین ہے۔ بس بہت جلدی جلدی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مالک یوم الدین، پروردگار تو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو اب عزیزان ایمان یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا؟ مالک، تو مالک ہے، یوم یعنی دن، ہاں، اور لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ دین کا ترجمہ اس آیت میں قیامت کا ہوا ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لفظ دین مالک یوم الدین، لفظ دین کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ قیامت کا ہوا ہے۔ تو بھائی مجھے بتائیں اگر کوئی کافر دین لے آیا، قیامت لے آیا، بھائی بڑی توجہ، بھائی کوئی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، دین لے آیا، تو کیا وہ قیامت لے آیا؟ اب اللہ نے سوال کیا کہ افلا تدبرون، افلا تفکرون، تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب عزیزوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو۔ قدرت نے سوال کیا بتاؤ قرآن رٹ کر میرے سامنے نہ آؤ، بلکہ قرآن کی عبارت کا جو ترجمہ ہے اور مفہوم ہے، تفسیر ہے، ان کے مصداق کون ہے یہ سمجھ کر آؤ۔ صرف قرآن رٹ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کرنا، وہ بھی نوکے نیزے سے قرآن سنانا، یہ کمال ہے۔ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کرنا یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ قرآن کو رٹ کر حافظ بن جایا جائے، بلکہ قرآن کو یاد کر کے محافظ بننا یہ کمال ہے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ دین کیا ہے؟ اب میں نے دین تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ دین کہتے کسے ہے۔ کسی نے کہا دین کے مطلب قیامت کے ہے، کسی نے کہا دین کے مطلب روز جزا کے ہے، کسی نے کہا کہ دین کا مطلب حساب و کتاب کے ہے، کسی نے کہا دین کے مطلب سزا کے ہیں۔ بھائی لوگ طرح طرح کے معنی، طرح طرح کے مفہوم بتاتے رہے۔ جب میں سب سے پریشان ہوا تو میں ایک ولی کے پاس پہنچا جسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ بھائی میں ولیوں کے دربار میں جب پہنچا تو ایک مرتبہ خواجہ نے بڑھ کے آواز دی کہ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاؤں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ بھائی دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، بھائی دین ہے حسین۔ اب ترجمہ یوں کرے یعنی مالک یوم حسین، مالک یوم حسین، پروردگار تو مالک یوم حسین ہے، یعنی جس دن ساری دنیا اللہ کی نگرانی میں حسین ڈے منائے گی اسی کا نام قیامت ہے۔ بھائی جس دن ساری دنیا اللہ کی نگرانی میں حسین ڈے منائے گی
اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام قیامت ہے، مالک یوم الدین، تو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے بتا؟ اب ہم نے صراط مستقیم کو تلاش کیا اور اس پر قائم ہو گئے، اور کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں اب تک۔ ہم نے تلاش کر لیا اور اس پر قائم ہو گئے۔ پروردگار نے کہا بتا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے پہلے جب تلاش کیا تو بڑی محنتیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں کی، بہت ہی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ اب جو ہم نے تکلیفیں اٹھائیں تو خود صراط مستقیم نے، چونکہ مراد اہل بیت اطہار ہیں، خود صراط مستقیم نے بڑھ کے آواز دی تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے تمام حروف گنلے بتا دیں گے کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ اب جو الصراط المستقیم ہم نے گنا تو کتنے آئے؟ 12 آئے، 12، تو پتہ چلا یہ 12 کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ پروردگار ہمیں ان 12 کے راستے پر قائم رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار تو ہمیں ان سے بچا کے جن پر تو غضبناک ہو گیا۔ ایک صلوات بڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی ہم نے صراط مستقیم یعنی الصراط المستقیم جب آپ گنیں گے تو آپ کو 12 حروف نظر آئیں گے۔ 12 سے مراد یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یعنی جن کے لیے رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اب اللہ سے ہم باتیں کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور صراط مستقیم کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب جب اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو قدرت جب تک رحمان تھا وہ عالمین کے لیے رحمان تھا، لیکن جب ہم نے صراط مستقیم کا تعارف کروایا تو وہ ہمارے لیے رحیم بن گیا، ہمارے لیے رحیم بن گیا، اور کہا میرے بندے، پیارے بندے، بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے تو، یہ باتیں تو نے کہاں سیکھی؟ میں نے کہا قرآن میں پڑھا ہے۔ کہا کیا قرآن کی کوئی اور بات یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے۔ کہا سنا، ہم نے سنا دیا۔ اب خدا اور مہربان ہوا، کہا پروردگار نے کہ میرے بندے، پیارے بندے، تو کھڑا ہو کر باتیں کرتا رہا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا۔ اب جب اس نے بیٹھنے کے لیے کہا تو ہم نے شکریہ کے طور پر تھوڑا سا اپنے سر کو خم کر کے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پروردگار تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا عظیم ہے۔ اب عزیزان ایمان، ہمیں دنیا میں جب کسی بڑے کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو ہم اپلیکیشن دیا کرتے تھے۔ بھائی ہم نے ڈی ایم کو اپلیکیشن لکھا، کہا ٹائم نہیں ہے، کلیکٹر کے پاس اپلیکیشن لکھا، کہا ٹائم نہیں ہے، پردھان کے پاس اپلیکیشن لکھا، کہا ٹائم نہیں ہے، کسی بھی بڑے مکھیہ منتری کو لکھا، کہا ٹائم نہیں ہے۔ بھائی دنیا کا جو بڑے منصب پر فائز تھا ہم نے ان کے پاس اپلیکیشن جمع کیے، کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ اب عزیزو ہم نے سوچا کہ جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، جو پورے عالمین کا رب ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ اب عزیزوں اس نے بلانے سے پہلے خود ایک آواز بلند کی، کیا حیا علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف آؤ، حیا علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ۔ اب وہ خود بلا رہا ہے، یہاں اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، فریاد کی اور باتیں کی، اللہ مہربان ہوا۔ اب ہمیں یہاں اپلیکیشن کے جواب دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن وہاں سے فوراً جواب ملا۔ جیسے ہی شکریہ کے طور پر تھوڑا سا ہم نے سر خم کر کے کہا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، فوراً ادھر سے جواب مل گیا، کیا سمع اللہ لمن حمدہ، اے میرے بندے جو کچھ تو نے کہا وہ میں نے سن لیا۔ اب جیسے ہی اس نے سنا، میں نے شکریہ کے طور پر اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔
اب جیسے ہی ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، پروردگار نے کہا میرے بندے، پیارے بندے، تو نے رکوع کیا، تو نے قیام کیا، تو نے سجدہ کیا، تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، اب بیٹھ جا، بیٹھ کے باتیں کر لے۔ میں نے اس طرح سے باتیں کی تو اللہ نے کہا بیٹھ جا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ کے باتیں کر لے، یہ بتا معرفت ہو گئی۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بھائی بڑی توجہ، اب ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا، کلمہ شہادتین جاری کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو پروردگار نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا تو نے کبھی میری زیارت کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تو کبھی مجھ سے ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تو میری معرفت رکھتا ہے؟ میں نے کہا رکھتا ہوں، لیکن میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو کہا پھر میرے بارے میں تجھے کس نے بتایا کہ میں جسم و جسمانیات نہیں رکھتا؟ تو کہا ایک ہستی ہے کہ جو تیرا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ کہا جب تک تو میرے نبی کا تذکرہ میرے نام کے ساتھ نہیں کرے گا، میں یہ ساری باتیں تیرے منہ پر مار دوں گا۔ اب عزیزو ہم نے فوراً کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بھائی بڑی توجہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، محمد تیرے عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اب پھر قدرت نے سوال کر لیا اچھا یہ بتا کہ کیا تو میرے رسول سے ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تو نے ان کی زیارت کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا تو نے ان سے کبھی مصافحہ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پھر تو میرے رسول کو کیسے جانتا ہے، میرے محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا ہے، اس کا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا اس کا مطلب تیرے اصلی محسن وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حبیب کا تعارف کروایا ہے، جنہوں نے حبیب کا تعارف کروایا ہے۔ جب تک تو ان کا ذکر میری باتوں میں نہیں کرے گا تب تک میں نہیں سنوں گا۔ اب عزیزو ہم نے بے ساختہ کہا، فوراً کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم نے آل محمد کا تذکرہ کیا، آل محمد پر درود بھیجا۔ اللہ نے وہ تمام باتیں میرے سامنے رکھی اور کہا کہ دیکھو اگر تم تعارف نہیں رکھتے تو میں یہ تمام باتیں تمہارے منہ پر مار دیتا۔ بھائی یعنی آل محمد پر درود جو نمازی نماز میں نہ بھیجے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی، لیکن امام شافعی جو اہل سنت کے امام ہیں ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی نمازی، جو بھی مصلی نماز میں آل محمد پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی اور اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ بھائی ہم کسی کو تماچا مارے، کسی کو تماچا مارے کسی کے چہرے پر تو چہرہ کیا ہو جائے گا؟ گھوم جائے گا۔ اب عزیزان ایمان ایک منزل پر لے جانا چاہتا ہوں، سینے پر اگر کسی کو ہاتھ مارو گے تو چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کو مارا جائے تو چہرہ گردش کر جائے گا، بھائی گردش ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آل محمد سے محبت کہاں ہے، آل محمد کا تذکرہ کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں ان کا تذکرہ نہیں ہوگا وہاں میں نمازیں مار دوں گا۔ اب آپ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں، جہاں گھوم جائے سمجھ لو مار دی گئی۔ سمجھ لو مار دی۔ اب دین کو بچایا کس نے ہے؟ دین کو بچایا آل محمد نے ہے۔ بھائی ان کا تذکرہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا اور ہم ان کا تعارف امام زمانہ سے پاتے ہیں، چونکہ آج کے دور میں اب عزیزان ایمان یہ آج کی جو تاریخ ہے وہ شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے۔ شہزادہ علی اکبر کے بارے میں چند باتیں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر کی پرورش شہزادی زینب عالمیان نے کی ہے۔ جب پیدا ہوئے شہزادہ علی اکبر تو شہزادی زینب نے بڑھ کر مانگ لیا، کہا اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ بھائی کون ہے بی بی زینب؟ عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے شہزادی زینب، اور پرورش کس کی کر رہی ہے؟ جناب علی اکبر کی۔ جناب علی اکبر کون؟ کہ جو سیرت میں بھی، صورت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی
رسول کی تصویر ہے، رسول کی تصویر ہے۔ بھائی جو بھی رسول کو دیکھنا چاہتا تھا وہ جناب علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ اب عزیزو قرآن کا ایک جملہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھائی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی یہاں شہزادی زینب ہے اور امام حسن ہے، امام حسین ہے، بھائی یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کی کفالت اور ان کی پرورش کس نے کی؟ رسول نے کی ہے۔ بھائی رسول نے کبھی حسن کو کاندھے پہ بٹھایا، کبھی حسین کو کاندھے پہ بٹھایا، بہت لاڈ اور پیار سے امام حسین کو پالا ہے کس نے؟ رسول نے۔ بھائی رسول نے تربیت دی ہے حسین کو اور گودی میں کھلایا ہے۔ امام علی مقام نے کہا یا نبی اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے احسان کو میں احسان کے ذریعے سے پورا کروں گا۔ آج آپ امامت کی حفاظت کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، میں نے بھی پروردگار سے نماز شب میں دعائیں مانگی ہیں کہ یا اے پروردگار اگر مجھے بیٹا دینا تو میرے نانا کی تصویر دینا، میرے نانا کی تصویر دینا۔ اب عزیزو ادھر جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو امام کی آغوش میں جب جناب علی اکبر ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رسول کا بچپن ہو، جیسے رسول کا بچپن ہو، اور امام جناب علی اکبر کو تربیت دے رہے ہیں، شہزادی زینب جناب علی اکبر کو تربیت دے رہی ہے۔ اب عزیزوں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نواسے کی گود میں نانا ہو، جیسے نواسے کی گود میں نانا ہو، اور فصاحت اور بلاغت میں بھی جناب علی اکبر بالکل رسول کی طرح بولتے تھے، تکلم کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ فرشتے آ کر کبھی جھولا جھلایا کرتے تھے اور فرشتے آ کر کبھی رسول کے چہرے کی شبیہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ شہزادی زینب کے جو عالمہ غیر معلمہ ہے، ہر طرح کا علم شہزادی زینب نے جناب علی اکبر کو دیا ہے، پوری کائنات کا علم، یعنی جو کچھ جناب زینب کے پاس، جو کچھ امام حسین کے پاس، وہ مولا علی اکبر کے پاس ہے، مولا شہزادہ علی اکبر کے پاس ہے۔ یعنی جو علم شہزادی زینب رکھتی ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، کسی نے پڑھایا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پڑھ لکھ کر آئی ہے، پڑھ لکھ کر بھیجی گئی ہے، پڑھا کے بھیجی گئی ہے۔ شہزادی زینب پرورش کر رہی ہے۔ اب عزیزان ایمان اتنی خوبصورتی ہے حضرت علی اکبر کے حسن میں کہ جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے۔ عزیزان ایمان کسی شاعر نے کہا کہ جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے دو بار محمد کی جوانی دیکھی۔ جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے دو بار محمد کی جوانی دیکھی۔ یعنی اتنی زیادہ شباہت ہے جناب علی اکبر کی رسول سے، رسول جیسی تصویر ہو بہو۔ بھائی اللہ ثابت کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی آج ہم شبیہ تابوت بناتے ہیں تو لوگ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، یہ شبیہ بنانا بدعت ہے، یہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ بھائی سب سے بڑا مصور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹا ماں پر ہوتا ہے، کبھی باپ پر ہوتا ہے، کبھی نانا پر ہوتا ہے۔ بھائی یہ تصویر کون بنا رہا ہے؟ یہ تصویر اللہ بنا رہا ہے۔ جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کو بناتا ہے، اس کے گھر میں جو جیسا ہوتا ہے اس کی شباہت اس کے اندر آتی ہے۔ لیکن علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا، شبیہ پیغمبر بنایا۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ بد کردار ایسے آئیں گے کہ جب شبیہ حسین بنائی جائے گی تو لوگ بدعت کہیں گے۔ تو زمانے والوں سنو، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔
بھائی شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مصور، سب سے بڑا تصویر بنانے والا اللہ ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اور سبھی علماء اکرام نے لکھا ہے، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہو، وہ حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، تصویر پیغمبر ہے۔ بھائی تصویر پیغمبر اس لیے بنایا تاکہ زمانہ علی اکبر کو دیکھے اور رسول کی زیارت کرے، رسول کے چہرے کی زیارت کرے۔ رسول کے چہرے کی زیارت زمانے نے 2 بار کی ہے، 2 مرتبہ کی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی ضعیفی میں کی اور کچھ لوگوں نے جوانی میں کی۔ جو جوان تھے انہوں نے ضعیف ہونے پر بھی جناب علی اکبر کو دیکھا۔ بھائی کیوں ضعیفی میں دیکھا جناب علی اکبر کو اور جوانی میں کیوں دیکھا؟ عزیزان ایمان، جنہوں نے رسول کو جوانی میں نہیں دیکھا تھا اور رسول کے حسن کا قصہ سنتے تھے کہ رسول کتنے خوبصورت تھے، اب تک یعنی لوگ جھٹلا دیتے کہ نہیں یہ باتیں جھٹلانے والی ہیں۔ یہ مسلمان اپنے نبی کو، بھائی جو بھی جس امت کا یعنی کوئی بھی پیشوا کسی کا ہوتا ہے تو ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ جسے وہ مانے وہ سب سے اوپر مقام پر ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں انہیں کرسچن کہا جاتا ہے، انہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں سے آپ پوچھیں گے سب سے افضل کون، تو وہ حضرت عیسیٰ کو بتائیں گے، حضرت عیسیٰ کو بتائیں گے۔ بھائی ہر امتی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، لیکن عزیزان ایمان تعریف کے ساتھ ثبوت ہونا ضروری ہے کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ بھائی یہاں تصویر کیوں بنائی، بچپن میں پیغمبر کی صورت کیوں بنائی، جناب علی اکبر کو تصویر محمد کیوں بنایا؟ تصویر محمد اس لیے بنایا کہ امت محمد کے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ امت کبھی یوسف کا تذکرہ کر رہی تھی، کبھی زلیخا کا تذکرہ کر رہی تھی، کبھی حضرت پیغمبر کا تذکرہ کر رہی تھی، لیکن اب اس بات کی تصدیق کون کرے کہ کتنے خوبصورت ہے؟ لہذا علی اکبر کو تصویر پیغمبر اللہ نے بنا کر بھیج دیا۔ اب جنہوں نے اپنی جوانی میں رسول کو دیکھا تھا، جب بڑھاپے میں انہوں نے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کی تو کہا یہ تو رسول ہے، یہ تو محمد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر پہنچے ہیں تو یزید کے لشکر میں جو بہت بزرگ تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہا کہ یہ دیکھو یہ تو محمد مصطفیٰ میدان کربلا میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ تاکہ زمانہ محمد کے حسن کو پہچانے، محمد کے حسن کی کیا فضیلت ہے وہ پہچانے۔ اچھا حضرت یوسف کا بھی حسن ہے، لیکن حضرت یوسف کے حسن میں اور جناب علی اکبر کے حسن میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب کیا عاشور کو تابوت سرور کا طواف، بھائی بڑی توجہ، کہ جب کیا عاشور کو تابوت سرور کا طواف، آسماں کرنے لگا میرے مقدر کا طواف، آسماں کرنے لگا میرے مقدر کا طواف، کہ تھی زلیخا اس لیے یوسف کے چہرے پر فدا، تھی زلیخا اس لیے یوسف کے چہرے پر فدا۔ ارے حسن یوسف نے کیا تھا حسن اکبر کا طواف۔ بھائی حسن علی اکبر کا طواف کیا ہے، لہذا یہ فضیلتیں ملی ہیں۔ شہزادہ علی اکبر بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ عالمائے غیر معلمہ نے اسے اپنی آغوش میں تربیت دی ہے۔ امام حسن نے اسے پیار کیا ہے، امام حسین نے اسے پیار کیا ہے، امام زین العابدین نے اسے پیار کیا ہے۔ بھائی جو تین معصوموں اور بلکہ مولائے کائنات کے زمانے میں بھی عزیزان ایمان جناب علی اکبر کی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ شبیہ پیغمبر آئے گا کہ جو زمانے میں حسن پیغمبر کو ظاہر کرے گا، کردار محمد کو ظاہر کرے گا۔ جب وہ بولے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ محمد بول رہے ہیں، جب وہ چلے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ محمد چل رہے ہیں، جب وہ حملہ کرے گا تو جس نے محمد کو جنگ میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ سمجھ جائے گا کہ محمد کس طرح سے تلوار چلاتے تھے۔
جب وہ باتیں کرے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ کس طرح سے رسول کے لبوں میں جنبش ہوا کرتی تھی، یعنی پہلے ہی پیشن گوئی کی جا چکی تھی حضرت علی اکبر کی۔ اب عزیزان ایمان، امام حسن، امام حسین، مولا سجاد، بھائی تین معصوموں نے جسے اپنی آغوش میں پیار کیا اسے علی اکبر کہتے ہیں، جسے نماز شب میں امام علی مقام نے مانگا اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، جناب علی اکبر کے علمی معیار کو کوئی کیا سمجھے کہ کتنا معیار ہے۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں ہے اور کربلا کے میدان میں ظالم حکومتیں بھیج رہی ہے لشکر پہ لشکر، 9 لاکھ کا لشکر ہے۔ بھائی شہزادہ علی اکبر کے علم کا معیار آپ سمجھیں، بس ایک جملہ کہوں گا علم کے معیار میں کہ کتنا معیار ہے شہزادہ علی اکبر کے علم کا، کہ یہاں 9 لاکھ کا لشکر ہے۔ حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے امام علی مقام ایک جگہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور گردن کو جھکائے ہوئے ہیں، سر خم ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جان کیا بات ہے، آج آپ مضطرب معلوم دیتے ہیں، آپ پریشان معلوم دیتے ہیں۔ کہا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سب قتل کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جناب علی اکبر کے علم کو سمجھیے گا کہ جناب علی اکبر کی فضیلت کیا ہے، جناب علی اکبر کا معیار کیا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عالمہ غیر معلمہ نے پالا ہے، شہزادی زینب نے پالا ہے، 3 اماموں سے اس نے علم سیکھا ہے اور حضرت عباس سے علم سیکھا ہے، آداب جنگ سیکھے ہیں، یہ مزاج کو پہچانتا ہے، مزاج شناس ہے۔ بھائی جو امامت کے مزاج کو پہچانے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اب یہاں مزاج پہچان رہے ہیں شہزادہ علی اکبر، لہذا سوال کر رہے ہیں بابا سے، بابا آپ نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں موت دیکھی ہے، تو بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم راہ حق پر نہیں ہیں؟ یہ بتائیے۔ شہزادہ علی اکبر کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی کائنات کا امام ہمارے ساتھ ہے، زین العابدین ہمارے ساتھ ہے، 5ویں امام ہمارے ساتھ ہے، شریعت محمدی یہاں ہے، بھائی نانا ہمارا رسول ہے، بابا ہمارا علی ہے۔ بھائی مولا سب جانتے ہیں، جناب علی اکبر کو سب پتا ہے نا، تو پھر کہہ کیوں رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے کیا کہا؟ نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو امام کے جواب میں کیا کہا پلٹ کر جناب علی اکبر نے؟ تو پھر بابا فرق کیا پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں؟ اگر ہم راہ حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر ٹوٹے؟ بھائی عزیزان ایمان، علی اکبر نے یہ جملہ کیوں کہا جبکہ معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ حسین حق ہے، علی حق ہے، رسول حق ہے، ہمارا دین حق ہے، لیکن بتا کیوں رہے ہیں؟ بتا اس لیے رہے ہیں کہ جناب علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں سن 61 ہجری میں، ہم کھڑے ہیں سن 61 ہجری میں اور کربلا تیار ہو رہی ہے، لیکن کربلا کو لکھ کون رہا ہے؟ حمید ابن مسلم روایت لکھ رہا ہے، اہل سنت کا راوی ہے۔ بھائی کربلا میں سب سے بڑا راوی حمید ابن مسلم ہے، جو رائٹر ہے، جو لکھ رہا ہے۔ بھائی کیا لکھ رہا ہے؟ کربلا میں کیا ہو رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، کربلا میں کون کیا کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، کربلا حق اور باطل کے خلاف جنگ ہے وہ لکھ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، جناب علی اکبر نے یہ منظر دیکھا کہ آنے والے زمانے میں بھائی ہم تو قتل ہو جائیں گے، لیکن تصدیق کون کرے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ لہذا جناب علی اکبر نے تصدیق نامے کی صورت میں اپنا یہ جملہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ میں درج کروا دیا۔ یہ بابا سے پوچھ کر، وہ بھی اس سے پوچھا کہ جو کائنات کا امام ہے اور جو کائنات کا امام ہوتا ہے وہ حق بولتا ہے، اس کی زبان پر حق ہوتا ہے، یعنی حسین کی بات کو کوئی جھٹلا نہ پائے گا۔ اب جب تاریخ لکھی جائے گی کہ کربلا میں کیا ہوا، تو تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ کربلا میں 2 گروہ تھا، ایک حق والا تھا اور ایک باطل والا تھا۔ تو لوگ تعداد پوچھیں گے کہ حق والے کدھر تھے اور باطل والے کدھر تھے، تو مورخ لکھے گا کہ حق میں 72 افراد تھے، جس میں
شبیہ پیغمبر اکبر تھے اور باطل میں 9 لاکھ کا لشکر تھا، تو بھائی یہ آئینہ پیش کیا ہے علی اکبر نے تاکہ دنیا ہمیں دیکھ کر لا الہ الا اللہ سمجھ سکے، محمد الرسول اللہ سمجھ سکے، علی ولی اللہ سمجھ سکے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی جناب علی اکبر نے یہ جملہ کہہ کر بتایا ہے کہ حق پر کون ہے۔ بھائی اب جب لکھا جائے گا کہ بھائی یہ جو جنگ ہوئی تو کون حق پر تھا، تو یہ جناب علی اکبر کا جملہ بتائے گا کہ ہم حق پر تھے اور باطل کون تھا۔ تو اس سے ظالم کو بے نقاب کیا ہے شہزادہ علی اکبر نے۔ مسلسل آپ ذکر سن رہے ہیں جناب علی اکبر کا اور گریہ کر رہے ہیں اور رونے کے لیے جمع ہوئے۔ جب مولا علی اکبر پیدا ہوئے گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے، شب کا سناٹا ہے۔ جناب ام لیلہ سے روایت ہے، جناب ام لیلہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا علی اکبر 6 مہینے کا تھا یا اس سے بھی کم، تو میں اکثر رات میں دیکھا کرتی تھی کہ جھولے علی اکبر کے اوپر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں قریب جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے کے لیے آپ آمادہ ہے عزیزہ نہیں بھائی۔ جناب ام لیلہ کہتی ہے کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے گہوارے کے قریب کوئی جھکا ہوا ہے رات کے اندھیرے میں۔ اب جو میں قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ حسین گہوارے پر جھکے ہوئے ہیں اور علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ کبھی علی اکبر کے رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی گریبان چاک کرتے ہیں اور گریبان چاک کر کے سینے کا بوسہ لیتے ہیں۔ ارے میں یہ دیکھ کر تڑپ گئی کہ اے حسین یہ آپ ہی کا بیٹا ہے، ارے یہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ اے اس طرح سے رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر حسین علی اکبر کو پیار کیوں کر رہے ہو؟ کہا علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کہا دل پر پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ سینے پر بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، ارے کربلا کے میدان میں میرا یہ بیٹا علی اکبر ارے سینے پہ برشی کیا نہیں کھائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ شہزادہ علی اکبر جب جوانی کے عالم میں ہوئے، 18 سال کا سن ہے، ایک صحرائی عرب مدینے میں، ایک صحرائی عرب جنگل کا رہنے والا عزیزان ایمان، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے دروازے پر کچھ حاجتیں لے کر آیا ہوں، کچھ فریادیں لے کر آیا ہوں، کچھ تمنائیں لے کر آیا ہوں، مولا میری جھولی کو آباد کر دیجئے۔ عزیز و مولا امام حسین بیت الشرف میں ہے، گھر کے باہر تشریف فرما ہے۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ وہ صحرائی عرب جنگل کا رہنے والا انسان کہتا ہے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے راہب کی تقدیر بدل دی، فدروس کی تقدیر بدل دی، آپ سخی ابن سخی ہے، جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ آپ کے در سے مل جایا کرتا ہے۔ مولا اے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے راہب کو 7 بیٹے دیے ہیں، اے مولا مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک بیٹا چاہیے، وہ بھی علی اکبر جیسا۔ اللہ اکبر، وہ بھی علی اکبر جیسا بیٹا چاہیے۔ عزیزان ایمان امام اس کا سوال سن رہے تھے، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، امام خاموش ہے۔ امام نے کہا کہ ہم تیری حاجت پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے تو ہمارے سوالوں کا جواب دے، اس کے بعد بھی اگر تجھے علی اکبر جیسا بیٹا چاہیے تو ہم تجھے دیں گے۔ تب ایک مرتبہ وہ 2 رانو ہو کر بیٹھ گیا، دست ادب جوڑ لیا، کہا مولا سوال کریے، سوال کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے اس سے کہا اچھا فرض کر اگر تجھے علی اکبر جیسا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا تو تو کیا برداشت کرے گا کہ اس کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے؟ اب
عزیزان ایمان ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا ارے میں اپنی آنکھوں میں تو کانٹا برداشت کر سکتا ہوں لیکن ایسے بیٹے کے پیروں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان امام نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتا کہ تجھے اگر ایسا بیٹا اللہ نے دیا اور وہ جوانی میں تجھ سے کبھی کچھ مانگے تو کیا دے گا؟ تو کہنے لگا مولا یہ آسان سوال ہے، مجھے ایسا بیٹا اللہ نے دیا اور اگر اس نے میری جان بھی مانگی تو میں اپنی جان بھی ایسے بیٹے کے لیے قربان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ امام خاموش، جنگل کا رہنے والا خاموش، وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے کیا بیٹا عطا نہیں کریں گے؟ امام نے کہا تو نے کہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی خواہش اپنی جان دے کر بھی پوری کرے گا، تو نے کہا ہے کہ تو اپنی آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کر سکتا ہے لیکن ایسے بیٹوں کے پاؤں میں کانٹا چبھنا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ارے تو کیا سن سکے گا؟ ارے کربلا کے میدان میں میرا یہ لال علی اکبر ارے مجھ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگے گا، ارے صرف پانی مانگے گا اور میں اتنا بے بس رہوں گا کہ پانی بھی نہ دے سکوں گا۔ ارے تو کیا سن سکے گا کہ کربلا کے میدان میں ارے میرا یہ لال علی اکبر ارے سینے پہ برشی کی علی گائے گا۔ میں اتنا سننا تھا کہ علی اکبر کی شہادت سن کر جنگل کا رہنے والا ارے گھشکا کر بے ہوش ہو گیا۔ ایک جنگلی انسان نے جب حسین کے علی اکبر کی شہادت سنی تو بے ہوش ہو گیا، غش میں چلا گیا۔ جب بے ہوش ہوا پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، ہوش میں آیا تو کہتا ہے آقا حسین کے صبر کو پروردگار سلامت رکھ، پروردگار مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے، یہ کہہ کر وہ بارگاہ امام سے رخصت ہو گیا۔ نہ جانے کیسے علی اکبر کی جدائی امام نے برداشت کی ہوگی۔ کربلا کے میدان میں کوئی ام لیلہ سے پوچھے کہ کیا گزری ہے کربلا کے میدان میں، ارے کوئی اس سے پوچھے کہ جس نے 18 برس تک ارے چکیاں پیس کے علی اکبر کو پالا ہو کہ کربلا کے میدان میں کیا گزری۔ عزیزان ایمان امام حسین سے رسول خدا نے سوال کر لیا کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے اپنے نانا سے کہا پروردگار کی سب سے بڑی یا نبی اللہ نعمت وہ ہے، اے نانا جان نعمت وہ ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہو تو اللہ اسے ایک خوبصورت بیٹا عطا کرے۔ تو پھر ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا میرے لال حسین یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کائنات میں؟ کہا سب سے بڑی مصیبت نانا جان یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے نا وہ نعمت ارے ضعیف باپ کے سامنے چن جائے اور ضعیف باپ اتنا بے بس ہو کہ اولاد کی میت دیکھتا رہے اور اسے نہ غسل دے سکے نہ کفن دے سکے۔ عزیزان ایمان رسول نے بڑھ کر حسین کے کلیجے سے اپنے آپ کو چپکا لیا، حسین کو پیار کیا۔ بہت مشکل تھا عزیزان ایمان علی اکبر کے لیے کہ میدان میں جائیں اور بہت مشکل تھا حسین کے لیے کہ میدان قتال میں علی اکبر کو بھیجے۔ اللہ جانے کیسے علی اکبر کو رضا ملی ہوگی۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے پوری روایت نہیں پڑھنی، شہادت پڑھنی ہے اور کس طرح سے امام نے بنی ہاشم کے بچوں سے مدد مانگی ہے، بس یہ جملہ پڑھ کر تمام کر دوں گا، جتنا گریہ کرنا ہوگا گریہ کر لیجئے گا۔ عزیزان ایمان تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اگر کسی خیمے کا پردہ اٹھا ہے ارے تو وہ پردہ ہے شہزادی زینب کا۔ ارے شہزادی زینب کے خیمے میں جناب علی اکبر جب رخصتی کے لیے گئے ہیں تو اس میں تمام بیویاں ہیں، جناب سکینہ ہے، جناب کلثوم ہے،
ارے جب جناب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں بائیں بڑھ لیتی تھی، ارے کوئی دامن پکڑ لیتا تھا تو کوئی بازو پکڑ لیتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 72 مرتبہ ارے خیمے کا پردہ اٹھا اور 72 مرتبہ گرا۔ علی اکبر خیمے کے دروازے تک آئے اور خیمے کے اندر چلے گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر میدان قتال میں پہنچ گئے۔ اب عزیزان ایمان جو میدان قتال میں پہنچے ہیں، آپ سنتے ہیں علماء اکرام سے کہ علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی ہے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی ہے اور برچھی ٹوٹ گئی ہے، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ برچھی لگی ہے سینے میں، علی اکبر کے دل میں، علی اکبر کے جگر میں، اور برچھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے تصور کیا کہ برچھی ٹوٹی کیسے؟ برچھی لگی بھائی علی اکبر کا بدن پھول جیسا ہے، علی اکبر کا بدن نازک ہے، علی اکبر بڑا نازوں سے پلا ہے، یہ گل بدن علی اکبر ہے، یہ علی اکبر بالکل نازوں سے پلا ہوا ہے۔ بھائی نازک بدن پر برچھی کی آنی لگی تو ٹوٹی کیسے؟ ٹوٹی کیسے؟ آپ تصور کی نگاہ سے کربلا پہنچیے اور کربلا میں تصور کی نگاہ سے دیکھیے۔ میں منظر دکھا رہا ہوں، منظر کھینچ رہا ہوں کربلا کا۔ عزیزان ایمان جب جناب علی اکبر حملہ کر رہے تھے تو فوجیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، تو دو ملعون، ایک حسین بن نمیر، ایک سنان بن انس کے جو نیزہ بردار تھے اور نیزہ چلانے میں ماہر تھے، انہوں نے آپس میں رائے کی کہ ہم اسے نیزہ ماریں گے اور بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر علی اکبر کو گھیر لے گی اور حملہ کرے گی، تب یہ علی کا شیر قابو میں آ جائے گا۔ اب عزیزان ایمان برچھی علی اکبر کو ایک برچھی نہیں لگی ہے بلکہ دو برچھی لگی ہے، دو برچھی علی اکبر کے لگی ہے۔ ایک پیچھے سے برچھی لگی جو سامنے کی طرف سے دل کی طرف سے باہر آ گئی، اور ایک دل کی طرف سے برچھی لگی۔ اب عزیزان ایمان اب علی اکبر کے اوپر حملہ ہوا، پیچھے سے سنان بن انس نے برچھی ماری اور سامنے سے حسین بن نمیر نے، دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، برچھی سے برچھی ٹکرائی، ارے برچھی کے پھل سے برچھی ٹکرا کر ٹوٹ گئی، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر تڑپ گئے، گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آنے لگے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین آپ پر سلام ہو، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ جوان کی میت باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ ارے جوان کا زخم حسین کیسے دیکھے؟ زخم اتنا گہرا ہے کہ امام وقت کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، ام لیلہ کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی۔ عزیزان ایمان امام علی مقام کربلا کے میدان میں علی اکبر کے لاشے پر اس طرح سے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ ارے گٹلیوں چلتا ہو، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب علی اکبر کو تلاش کر رہے ہیں، میرے لال علی اکبر کدھر ہو؟ آواز دو، کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین کربلا پر ہاتھ رکھا، کہا زمین کربلا بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ ہواؤں سے کہا اے ہواؤں بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ارے حسین اتنا بے بس ہے، دریا کی طغیانی سے کہہ رہا ہے کہ اے فرات بتا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ارے حسین کے وفادار گھوڑے نے جب یہ منظر دیکھا تو حسین کا وفادار گھوڑا حسین کے قریب آیا، حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر علی اکبر کی لاش پر لے کے پہنچا کہ جہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حسین
حسین کے کانوں نے علی اکبر کے درد کو محسوس کیا. اب عزیزان ایمان حسین کی آنکھوں کا نور گزر گیا ہے, آنکھیں بے نور ہو گئی ہے, لیکن جناب علی اکبر اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں. ارے جناب علی اکبر حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی کیا حالت ہے. جب امام حسین گرے ہیں تو حسین کا پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا ہے. امام حسین کا پورا بدن خاک کربلا سے آلود ہے. امام حسین کے چہرے پر زخموں کے نشان ہے. امام حسین کی پیشانی پر خاک کربلا ہے. امام حسین کی آنکھوں میں ارے کربلا کی خاک ہٹی ہوئی ہے. علی اکبر یہ دیکھ رہے ہیں. اب عزیزوں جب ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کے قریب امام علی مقام پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا پہلے میں آپ کے چہرے سے یہ دھول صاف کر لوں, اس کے بعد میری تکلیف دور کیجئے گا. علی اکبر نے خون آلود چہرے سے اپنے خون بھرے ہاتھوں سے حسین کے چہرے سے خاک کربلا کو ہٹایا. ارے اپنے باپ کو کوئی بیٹا اس حالت میں نہیں دیکھے گا. عزیزان ایمان اب ایک مرتبہ امام مظلوم نے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. قیامت ہو گئی. اب جو ہاتھ رکھا تو برچھی کا جو پھل لگا ہوا تھا, جو ٹوٹا ہوا تھا, حسین کی ہتھیلی نے محسوس کیا کہ برچھی کا پھل ہے کہ جسے امام حسین نے محسوس کیا اور پکڑ لیا. کچھ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا. اب امام مظلوم نے کیا کیا, ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا میرے لال گھبرانا نہیں, تیرا باپ آ گیا ہے. میرے لال پریشان نہیں ہونا, ارے تیرا باپ حسین آ گیا ہے. ابھی حسین تیرا یہ پھل برچھی کا نکال دیتا ہے, میرے لال تھوڑا صبر کرنا. عزیزان ایمان ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے گھٹنے کو زمین پر ٹیک دیا اور اپنا پورا وجود علی اکبر کے ہاتھوں پر رکھا. ایک ہتھیلی علی اکبر کے سینے پر رکھ دی اور ایک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا. ایک ہاتھوں سے برچھی کی علی کو مضبوطی سے پکڑا. اس طرح سے علی اکبر کے سینے پر امام مظلوم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, برچھی کی علی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں باپ کی محبت دم توڑ رہی ہے, لیکن امامت آواز دے رہی ہے کہ دین کو کلیجے کی ضرورت ہے. یہ وہ وقت تھا کہ باپ کی محبت نے جوش مارا تو نجف کی طرف رک کر کے امام علی مقام نے کہا اے بابا ارے در خیبر اکھاڑنا آسان ہے, لیکن جوان کے کلیجے سے برچھی کی علی نکالنا بہت مشکل. ایک مرتبہ یا علی کہا. اب جو یا علی کہہ کر برچھی کی علی نکالی, اولاد والے بیٹھے ہیں, اگر برچھی کی علی اکیلی آ جاتی تو ہم صبر کر لیتے. ارے برچھی کے پھل میں الجھ کر جوان بیٹے کا کلیجہ آیا. حسین نے دیکھا ارواح انبیاء میں چلا دو. آدم نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے, نوح نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے. علی اکبر کے بدن سے روح پرواز ہوئی. ایک مرتبہ اب جو بس آخری جملہ عزیزان ایمان, ایک مرتبہ بوڑھا باپ ہے, جوان کی میت کو اٹھائے کیسے اٹھائے, اٹھانا چاہتا ہے اٹھا نہیں پاتا. جوان کی میت کو ایک مرتبہ ضعیف باپ اٹھانے کا کوشش کر رہا ہے, کس طرح سے اٹھائے. عزیزان ایمان ایک مرتبہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو اس طرح سے اٹھایا ہے کہ جیسے کوئی نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. ارے شہزادہ علی اکبر کو تنہا اٹھایا اور کچھ دور لے کر چلے. علی اکبر کی ایڑیاں زمین کربلا پر خط کھینچ رہی تھی. ارے پیچھے پیچھے ایک سیاہ پوش بی بی علی اکبر کے نشان قدم کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہی تھی. حسین جب تھک گئے تو زمین کربلا پر علی اکبر کے لاشے کو رکھ دیا. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں ننھے ننھے بچوں کو حسین نے آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اڑتا. زینب نے خیمے سے دیکھا, آواز دی, لاشا ہے برابر کا, ارے بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا لوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.